نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے رمضان۔ رمضان کا مہینہ دراصل قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو جب رمضان کی بات ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی تیاری کے حوالے سے ہمارے ذہن میں مختلف باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ کیا تیاری کریں۔ سحری کی تیاری، افطاری کی تیاری اور بہت ساری پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے، کیونکہ رمضان کو اللہ رب العزت نے دراصل قرآن کا مہینہ کہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی قرآن کے لیے رکھوایا، قیام بھی قرآن کے لیے کرنا ہے۔ دیکھیں، ہماری باڈی جو ہے، ہمارا وجود اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مٹی کا وجود نہیں ہے۔ صرف اس باڈی میں، اس وجود میں اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونکی ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا وجود باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے مختلف ہے۔ اب یہ جو قرآن جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اتارا ہے، جس میں ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، جس میں ہمارا ہی تذکرہ ہے، یہ اس رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں خوشیاں منائیں۔ کیوں خوشیاں منانی ہے؟ کیونکہ اس میں نیکیوں کی بہار ہے، نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے، نیکیاں سمیٹنے کا یہ مہینہ ہے۔ اور ویسے بھی جو رمضان میں جتنی بھی نیکیاں کی جائیں، ان کا اجر کئی گنا جب بڑھ کر ملتا ہے۔ اور پھر قرآن کو صرف ہم جو ہے وہ تلاوت تو عام کرتے ہیں ہم، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور پورے مہینے میں قرآن بلکہ دورہ قرآن کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود رمضان المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر دورہ قرآن کرواتے تھے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی اپنا رمضان جو ہے، رمضان کا مہینہ وہ قرآن کے ساتھ گزارنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، یعنی اگر دیکھا جائے تو مجھ سے اور آپ سے اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اور ویسے بھی رمضان ایک مہمان ہے، چند گنتی کے دن ہیں جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اب دیکھیں، جب مہمان اگر میکے سے آئیں تو دل بہت خوش ہو جاتا ہے، اگر مہمان سسرال سے آئیں تو خواتین کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے کو ایسا مہمان، وہ جو سسرال سے آئے ہوئے مہمان، وہ نہیں سمجھنا کہ صبح اٹھنا پڑے گا، سحری بنانی پڑے گی، نیند کی قربانی دینی پڑے گی اور بھوکا پیاسا رہنے پڑے گی، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا۔ یہ تو ایسا مہمان ہے جس کے لیے ہمیں خوشیاں منانی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہہ رہا ہے، آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی ہر آیت کو کس طرح سے اپنی زندگیوں میں شامل کیا تھا۔ وہ تو کہتے تھے، آؤ بیٹھ کر ہم اللہ سے، اپنے رب سے باتیں کریں۔ کبھی وہ ایک دوسرے سے کہتے
کہ مجھے میرے رب کا شوق دلائیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی جن پر قرآن نازل ہوتا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے قرآن سنائے، یعنی قرآن کو سننے کا شوق۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو قرآن سناتے ہیں، جب سورہ نساء کی آیت پر پہنچتے، کون سی آیت؟ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ آیت جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس دن کیا ہوگا جب ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ یعنی وہ فیل کرتے ہیں، کبھی سوچیں کہ کیا ہم قرآن پڑھتے ہوئے کبھی ہماری یہ کیفیت ہوئی، کبھی ہمارا ایسا، کیونکہ ہمارا کتنا رابطہ ہوتا ہے، کتنا ربط ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جنت کے بارے میں آیات پڑھیں تو کوئی فیلنگ نہیں، دوزخ کے بارے میں پڑھیں تو کوئی فیلنگ نہیں، کیونکہ ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا۔ اور جب سمجھنے کی بات کی جائے کہ آئیں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو ٹائم تو نکالنا پڑے گا۔ اور اگر ہم قرآن ایسے پڑھتے ہیں بالکل غافل کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور اگر کچھ سمجھ آ بھی جائے تو ایسے گزر جاتے ہیں جیسے یہ میرے لیے نہیں، یہ تو کسی اور کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں تو اس میں دیکھیں ہمارا اپنے رب کے ساتھ کتنا تعلق ہوتا ہے، جبکہ نماز جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو نماز میں ہمارا اپنے رب سے کیسا تعلق ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں وہ الفاظ جو ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہماری زبان کیا کہہ رہی ہے۔ آج ہمارا حال اگر دیکھا جائے اوورآل، امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، تو یہ کیوں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کی، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوئی کبھی ضرورت، کبھی سوچیں کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ اس قدر پستیوں میں کیوں ہے، اس قدر ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں ہم؟ آج مسلمان کا خون ایک پانی کی بوتل سے سستا ہے۔ آپ ایک پانی کی بوتل فری میں نہیں اٹھا سکتے، لیکن ایک مسلمان، آج مسلمانوں کے بچے، ان کے گھر، ان کی زمینیں جو چاہے لے جائے، ہم مسلمان بول نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ناؤ وی آر سلیپنگ، ہم سو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری رسپانسبلٹیز کیا تھی، ہم کیا کرنے آئے تھے دنیا میں، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں، تو جب مسلمانوں نے اپنی زندگیاں اس قرآن کے مطابق گزاری، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط اس قرآن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اس قرآن کے بغیر اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جب قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا مسلمانوں کا اپنے رب کے ساتھ، تو دشمن کبھی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو جو سلوک امت مسلمہ نے اس قرآن کے ساتھ کیا ہے، ویسا ہی سلوک دشمن آج ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا کہ وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، اور تم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو تو ہم نے ترک نہیں کیا، پھر کیوں؟ قرآن تو ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہماری الماریوں میں بھی سجا ہوا ہے، ہم تو صبح شام پڑھتے ہیں، ہم صبح شام قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر قرآن ہماری زندگیوں سے کیوں دور ہے؟ ہماری زندگیاں، قرآن کو صبح شام پڑھنا ٹھیک ہے، تلاوت کا اپنا اجر ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس قرآن پاک کا جو مقصد ہے، جو اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا، آج وہ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جب قرآن کے مطابق ہماری زندگیاں نہیں گزر رہی، ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہے، تو جتنے رمضان میں بھی اگر دیکھیں ہم پارے پہ پارے ختم تو کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس تلاوت کا اس کے بعد ہماری زندگی
کیا ویسی ہی ہوتی ہے جیسی قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو رہی ہوتی؟ کیا ہماری صبح، ہماری شامیں، ہمارے باقی معاملات قرآن کے مطابق گزر رہے ہوتے ہیں؟ آج ہم نے کبھی سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ آج ہم کیوں پیچھے ہیں، وائی وی آر بیہائنڈ۔ ہم پور اس لیے کہ آج ہم مسلمانوں کے مرد جو ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، یا ہم مسلمانوں کے مرد شلواروں سے باندھتے ہیں؟ نہیں، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، یہ ساری اپنے دل کو بہلانے کی باتیں ہیں کہ ہاں آج مسلمان صرف اس وجہ سے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اصل میں تو لوگوں نے اس نسخے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کیوں ہم پیچھے ہیں سب سے۔ وہ اس لیے کہ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ آج اگر ہم اپنے کام دیکھیں، اپنے اعمال دیکھیں، اپنی پوری ڈے اینڈ نائٹ کی روٹینز دیکھیں تو کہاں نظر آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ آپ باقی سب چھوڑیں، ابھی رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے تو جب افطاریاں کے پروگرامز وغیرہ یا کوئی اس طرح سے ہوتا ہے تو شادی بیاہ یا باقی فنکشنز کو تو چھوڑیں، آپ کسی افطاری میں ہی جا کر دیکھیں اور افطاری کے ٹائم پہ ہم کس طرح سے کھانوں کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں کہ صرف کتابوں کی حد تک نہیں رہ گئی؟ کیا ہمارا دین صرف کتابوں کی حد تک نہیں رہ گیا؟ کیا ہماری زندگیاں، ہماری سحریاں، ہماری افطاریاں اور دن کے باقی معمولات، باقی کام، کیا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر رہے ہیں؟ آج ہم سنتوں کو فالو نہیں کر رہے، ہمارا دین کہاں ہے؟ آج ہمارے دین کا یہ حال ہے کہ بس نماز پڑھتے ہوئے پوچھیں کہ بتائیں ہمیں قبلہ کدھر ہے۔ کبھی فرضوں پہ سنتے ہیں ہم، کبھی سنتوں پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، کبھی نوافل پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، کبھی موقدہ پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاتھ کہاں باندھیں، چھوڑیں یا باندھیں، عورت کی اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے، اس بات پہ بحث۔ ہمارا دین صرف انہی باتوں تک محدود ہے، اور یہ سارا دین صرف نماز کی حد تک، جو ہی چاہے نماز لپیٹی ہماری زندگیوں میں اور ایک غیر مسلموں کی زندگیوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا۔ آپ دیکھیں، سوچیں، کیا ہماری شادیاں، ہماری رسومات، باقی فنکشنز، ہماری زندگیوں کے باقی طریقے، ہندوؤں کی اور ہماری، غیر مسلموں کی اور ہم مسلمانوں کی رسومات میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ کیا ہماری زندگیوں کے مقصد میں اور ان کی زندگی کے مقصد میں کوئی فرق رہ گیا ہے؟ یہ فرق تو تب ہی آئے گا، ان کی زندگی اور ہماری زندگیوں کے مقصد میں فرق تبھی آئے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ اور یہ زندگی کب اس کتاب کے مطابق گزرے گی؟ جب ہم اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور جیسے کہ اب رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں، کہا جاتا ہے کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، یعنی بیج بونے کا، اور شعبان پانی لگانے کا، اور ماہ رمضان اس کھیتی کو، اس فصل کو کاٹنے کا۔ یعنی ہمیں آج سے ہی تیاری شروع کرنی ہے اور اپنا تعلق اس قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اور اپنی سحریاں، اپنی